السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا سرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک اور کتاب جو کہ نور اسلام ہے، اس کا دوسرا سیٹ 11 نمبر پڑھنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اسے پڑھیں، سنیں اور ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے۔ پہلی وحی کل کتنی آیات پر مشتمل ہے؟ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں۔ تفسیر بالمسور کے اولین مستند اور جامع کتاب کون سی ہے؟ تفسیر طبری۔ ختم نبوت کی آیت قرآن حکیم کس سورہ میں ہے یا کس سورت میں ہے؟ سورہ احزاب۔ کس صورت میں بسم اللہ دو بار آئی ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں ٹوٹل 114 مرتبہ یہ سورت بسم اللہ لکھی گئی ہے، اور سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور سورہ نمل کے اندر بسم اللہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے لیکن سورہ نمل کے اندر موجود ہے، اور بسم اللہ قرآنی آیت ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اچھا، جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ نمرہ یا نمرہ۔ واقعہ کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ سورہ نور۔ قرآن مجید میں احسن القصص یا قصص کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ سورہ یوسف میں۔ حد قذف قرآن مجید کی کس سورہ میں واقعہ ہے یا کس سورہ میں بیان ہوئی؟ سورہ نور۔ سورہ حدید کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تخلیق کائنات۔ قرآن حکیم کی کس صورت میں قصہ ذوالقرنین بیان کیا گیا ہے؟ سورہ الکہف۔ جد الانبیاء کن کا لقب ہے؟ یاد رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، کس صورت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ سورہ نور۔ وہ کون سی صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے یا نہیں لکھی گئی؟ ہم نے ابھی بھی اس کا ذکر کیا ہے، سورہ توبہ۔ حدیث جبرائیل کا موضوع ہے۔ اگر کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرمائی تو اسے کہتے ہیں حدیث تقریری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی احادیث کی تعداد ہے 2210۔ صحیحین سے مراد صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ مشکوٰۃ المصابیح کس فن کی کتاب ہے؟ فن متن حدیث۔ حدیث جبرائیل کا موضوع ہے ایمانیات۔ جو سزا حاکم وقت مقرر کرے اسے کہتے ہیں تعزیر۔ وہ کون سا شکار حالت احرام میں جائز ہے؟ سمندر کا شکار۔ ازدواجی تعلقات قائم کیے بغیر کوئی شخص طلاق دے تو مطلقہ کی عدت کتنی ہو گئی؟ کوئی عدت نہیں، یعنی کہ اس سے نکاح تو ہوا لیکن اس سے افادیت نہ حاصل کر سکے یا اپنے گھر نہ لگیا ہو، جسے کہتے ہیں رخصتی، اور اس سے کوئی تعلقات نہ قائم کیے ہوں تو یہی لفظ لکھا ہوا ہے، تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے گھر لے گیا ہے تو تعلقات قائم کیے ہیں تو اس کی عدت ضرور ہوگی۔ اس کی مختلف جرائم کی جو سزائیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں انہیں کہتے ہیں حدود اللہ بھی کہتے ہیں۔ کس اسلامی ملک میں چاول کی فصل سب سے زیادہ ہے؟ بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ چاول کی کاشت کی جاتی ہے۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے آخر میں کون سا قلعہ فتح ہوا؟ قلعہ کاموس۔ غزوہ احد میں کن کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کی جماعت کا سب سے بڑا علم جھنڈا اٹھایا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ قلعہ کاموس کے متعلق تو کافی ساری چیزیں ہیں۔ غزوہ خیبر میں قلعہ کاموس کو فتح کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا علم اپنے کن صحابی کے سپرد کیا؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے علاوہ کس زوجہ سے آپ کی نرینہ اولاد ہوئی؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس غزوے میں پہلی باقاعدہ لڑائی ہوئی؟ غزوہ بدر۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں انتقال کیا؟ انتقال فرمایا 65 سال کی عمر مبارک میں۔ حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 15 برس۔ ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ عمر بن ہشام۔ خیبر میں یہود کے کل کتنے قلعے تھے؟ 6۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو جہل۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی کس شاخ سے تھا؟ بنو امیہ۔ امین الامت کن صحابی کا لقب ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کن کے بیٹے تھے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے خاوند کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے قبل جن کے ساتھ یعنی کہ خاوند جو ہیں ان کی اولاد ہیں وہ۔ ابو لہب کا تعلق قریش کی کس شاخ سے تھا؟ بنو ہاشم۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو مخزوم۔ انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر خالد علوی، یہ پہلے بھی آ چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہجری کیلنڈر کس سال مرتب کیا گیا؟ 12 ہجری۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے غلام تھے؟ امیہ بن خلف۔ خانہ کعبہ کی چابی قیامت تک کس قبیلے کے کسی فرد کے پاس رہے گی؟ بنو عبدالدار کی۔ یہ ایک اہم اور اب بھی ہے یہ معاملہ تو یاد رہے، بنو عبدالدار کے خاندان کے پاس رہے گی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش قبیلہ کی کس شاخ سے تھا؟ بنو مخزوم کی شاخ سے تھا۔ نبوت کا سب سے پہلا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کون تھا؟ یعنی مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود ہوتے ہی اس نے دعوے کیے ہیں، تو یہ جھوٹا نبی تھا۔ جنگ جمل ہوئی 36 ہجری میں۔ اسپین کس حکمران کے عہد میں فتح ہوا؟ ولید بن عبد الملک۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو کب فتح کیا؟ 712 عیسوی کو۔ بنو امیہ کا کل دور خلافت کتنا ہے؟ 92 یعنی 92 سال۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت کب سے کب تک ہے؟ 99 ہجری سے 101 ہجری تک۔ ثانیہ کربلا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا کس سن ہجری میں پیش آیا؟ 61 سن ہجری میں۔ تیسری صلیبی جنگ میں عیسائی افواج کی سربراہی کون کر رہا تھا؟ رچرڈ۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفے کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ یونانی کے بجائے ایمانی فلسفہ۔ زرتشت کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ایران سے۔ عیسائیوں کا مذہبی رہنما پوپ کس جگہ رہتا ہے؟ ویٹیکن سٹی۔ انجیل یا اناجیل کی روایت کے مطابق حضرت مریم کے منگیتر کا نام ہے یوسف نجار۔ ہندو مذہب میں ہلاکت، تباہی و بربادی کا دیوتا ہے شیو، اور ہندو مذہب میں جنان مارگ کا معنی ہے طریقہ علم و معرفت۔ ہینیان کس مذہب کا فرقہ ہے؟ بدھ مت۔ اوستا کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ زرتشت۔ تالمود کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ یہودیت۔ یاد رہے ان کتابوں میں فرق ہے۔
خمسہ موسوی اور اسفار خمسہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تورات کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی عمر میں نبوت سرفراز کیا گیا؟ 30 برس کی عمر میں۔ امام ابو حنیفہ وزارات کے عمل کو کہتے ہیں باطل ہے۔ صاحب المکس سے مراد ہے ٹیکس وصول کرنے والا۔ بغیر لڑے میدان جنگ میں دشمن کو چھوڑے ہوئے مال کو کہتے ہیں فی یا فیے۔ وہ شخص جو کسی سے اجرت پر کام لے رہا ہو اسے کہتے ہیں آجر یا مستاجر۔ مساقات کا مفہوم کیا ہے؟ باغات کو حصے پر دینا۔ سوئی چھید کیمرہ کے موجد کا نام ہے ابن الحسیم۔ اس کو پن ہول کیمرہ بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ ابو القاسم زہروی کی کون سی کتاب صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی؟ التصریف لمن عجز عن التالیف بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے ابو القاسم الزہروی کی کتاب ہے۔ بابائے کیمیا کس مسلمان سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان۔ جابر بن حیان کے بعد کون سا مسلم سائنسدان دوسرا بڑا کیمیا دان تھا؟ محمد بن زکریہ رازی۔ ابن سینا کی کس کتاب کو علم العلاج کا ایک انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے؟ کتاب قانون فی الطب۔ ابن سینا کی کون سی کتاب علم العلاج کا ایک انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے اسے؟ القانون فی الطب۔ بنو عباس کا پہلے حکمران کون تھا؟ ابو العباس عبداللہ الصفاح۔ مالے کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ مالدیپ۔ ترکی کس براعظم میں واقع ہے؟ براعظم ایشیا اور براعظم یورپ، ہاف ہاف ہے دونوں میں، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کو براعظم یورپ میں تسلیم کر لیا جائے کسی نہ کسی طرح۔ بس ان کی سب سے بڑی کہہ لیں یہ اس وقت جدوجہد چل رہی ہے۔ کتاب الاخبار الطول کس کی تصنیف ہے؟ ابو حنیفہ، احمد بن داودی یا داود ینوری؟ احمد بن داود دینوری۔ ابو حنیفہ، احمد بن داود دینوری۔ مسقط کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ عمان۔ مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش کن کی تصنیف ہے؟ سید ابو الحسن علی ندوی۔ پردہ کن عالم دین کی تصنیف ہے؟ ابو اعلیٰ مودودی۔ سید قطب کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ اخوان المسلمون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کن صحابی کی شہادت پر لاش کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا میں نے مکہ میں ان سے زیادہ خوبصورت خوش لباس اور پردہ نعمت نہیں دیکھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ نورسی تحریک کے بانی کا نام ہے بدیع الزمان سید نورسی۔ یاد رہے یہ پہلے بھی سوال آ چکے ہیں۔ دارالاسلام کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ تنزانیہ یا تنزانیہ، ٹھیک ہے۔ ایران کس براعظم میں واقع ہے؟ براعظم ایشیا۔ فقیہ الامت یا فقیہ الامت کن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتاب الشفاء کس کی تصنیف ہے؟ ابو علی سینا۔ سلفی تحریک وہابی تحریک کے بانی کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلے دائی اور معلم کن کو بنا کر بھیجا؟ تو ان کا جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت مجدد الف ثانی کا اصل نام ہے احمد۔ کس عالم دین نے اپنی ایک کتاب میں نظریہ وحدت الوجود اور نظریہ وحدت الشہود کے مابین اسلوب تطبیق اختیار کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ۔ مباحث فی علوم القرآن کے مؤلف کا نام ہے ڈاکٹر صحیح صالح۔ مورو مسلمانوں کا تعلق کس ملک سے ہے؟ مورو مسلمانوں کا تعلق کس ملک سے ہے؟ فلپائن۔ آئین کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے کی مدت کتنی ہے؟ 5 سال۔ وہ فعل جس سے کسی کام کا زمانہ حال یا مستقبل میں ہونا ظاہر ہو اسے کہتے ہیں مضارع۔ مسلمانوں کا عروج و زوال کے مصنف کا نام ہے سید احمد اکبر آبادی۔ مکتوبات امام ربانی کن عالم دین کے مکتوبات ہیں؟ حضرت مجدد الف ثانی کے۔ یاد رہے حروف ناصبہ مضارع کی تعداد ہے 4۔ رباط کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ مراکش۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی مرتبہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا؟ 2 مرتبہ۔ یاد رہے ان کے سوالات بار بار آ رہے ہیں کہ ان کے علم ان کو دیا گیا، ان کو ہجرت کے لیے بھیجا گیا اور دائی بنا کر بھی بھیجا گیا، تو ان کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت نوجوان کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہمارا آج کا مثالی سیٹ نمبر 11 یہاں تک مکمل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں افادیت بخشے، اور لفظی غلطی کوتاہی اگر ہوگی ہو تو معذرت قبول کریں، اور دوسروں کو اس کا لنک ضرور بھیجیں، اور میری اصلاح کے لیے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ میں نے اس سوال کا جواب ٹھیک نہیں پڑھا، یا یہ لائن میں نے ٹھیک نہیں پڑھی۔ بس اتنا ہیڈنگ دے دیے کریں، یا پھر نمبر شمار کر دیا کریں، کیونکہ ان کے آگے نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو اس حساب سے میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔